دوستو اس وقت امریکہ دنیا میں موجود واحد سپر پاور ہے۔ اس کا جو دل کرے یہ دنیا میں وہی کرتا ہے اور اسے روکنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ لیکن امریکہ کوئی پہلی سپر پاور نہیں، بلکہ تاریخ کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی سپر پاور موجود رہی جس نے اپنی ملٹری، اکنامک، ٹیکنالوجی اور سیاست کی بدولت دنیا پر اپنا رعب و دبدبا قائم رکھا۔ لیکن جیسے سورج کو غروب ضرور ہونا پڑتا ہے، اسی طرح ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ریاست اپنا سپر پاور سٹیٹس گوا دیتی ہے اور کوئی اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ میں موجود 5 بڑی سپر پاورز کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن دوستو پلیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیں اور بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کریں۔ نمبر 5 پر ہے رومن ایمپائر۔ ناظرین 753 قبل مسیح میں 2 بھائیوں رومولس اینڈ ریمس نے رومن ایمپائر کی بنیاد رکھی، لیکن رومولس ریمس کو قتل کر کے اس ایمپائر کا پہلا بادشاہ بن گیا۔ رومن ایمپائر کو انسانی تاریخ میں ایک عظیم اور با اثر سویلائزیشن سمجھا جاتا ہے۔ رومی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مضبوط اور ایلیٹ قوم سمجھتے تھے اور ان کی ثقافت، سائنس، تہذیب اور پالیٹکس میں ترقی آج بھی قابل غور ہے۔ رومن امپائر دنیا کی 20% آبادی اور 50 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا تھا۔ اس امپائر نے یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے حصوں پر اپنی حکومت قائم کی۔ دوستو ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ امپائر اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے سن 395 کو اس عظیم ریاست کو 2 حصوں ویسٹرن اور ایسٹرن رومن امپائر میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن سن 476 کو ایک بغاوت کے ذریعے ویسٹرن رومن امپائر ختم ہو گیا اور پیچھے رہ گیا ایسٹرن رومن امپائر، جسے بازنطینی امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بازنطینی امپائر اس کے بعد 1000 سال تک قائم رہا۔ پھر سن 1453 کو جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تو رومن امپائر دنیا سے ختم ہو گیا۔ نمبر 4 منگول امپائر۔ ناظرین منگول امپائر کو کون نہیں جانتا؟ منگول اپنے ظلم کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کی مچائی گئی تباہی کی ایک جھلک آپ نے ارطغرل ڈرامہ سیریز میں بھی دیکھی ہوگی۔ سن 1206 کو چنگیز خان نے منگول اور ترک قبائل کو اکٹھا کر کے منگول ریاست کو قائم کیا۔ اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ریاست چائنا، منگولیا، کوریا، ایران، پاکستان، افغانستان، ترکستان، ازبکستان، تاجکستان، ارمینیا، رشیا، انڈیا اور مزید بہت سے علاقوں تک پھیل گئی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے آدھے حصے پر منگول کی حکومت تھی اور اتنے بڑے رقبے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا۔ جن علاقوں کو منگول اپنی تلوار کے زور سے فتح کرتے وہ وہاں موجود مرد، عورت، بچوں اور یہاں تک کہ جانوروں تک کو بھی مار دیتے۔ دوستو منگول امپائر نہ صرف اپنے ظلم بلکہ سائنس، تجارت، ملٹری، آرٹ اور لٹریچر کی بدولت بھی ہسٹری میں بہت مشہور ہے۔ منگول ریاست اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ کسی ایک شخص کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے اس سپر پاور کے 4 ٹکڑے کر دیے گئے اور اس طرح اس ریاست کا سپر پاور کا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ نمبر 3 پر ہے اوٹومن امپائر۔ دوستو جیسے جیسے منگول کمزور ہوتے گئے، اناطولیہ کے قریب خانہ بدوش قائی قبیلہ مضبوط ہوتا گیا۔ اس قبیلے کے سردار عثمان غازی نے ارد گرد کے تمام ترک قبائل کو اکٹھا کر کے ایک ریاست تشکیل دی جسے آج دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ 13ویں صدی کے آخر میں قائم ہونے والی یہ مسلمان ریاست دیکھتے ہی دیکھتے 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ ناظرین عثمانی سلطنت کو دنیا کی سب سے طاقتور ریاست سمجھا جاتا تھا اور اس سپر پاور سے مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اپنے عروج کے وقت سلطنت عثمانیہ بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، جارڈن، لیبنان، رومانیہ، سیریا، اسرائیل، فلسطین، میسیڈونیا اور مزید بہت سے افریقہ اور عرب کے علاقوں پر حکومت کرتی تھی، اور اس مسلمان ریاست نے اسلام کو پھیلانے میں بہت اہم کردار بھی ادا کیا۔ لیکن اس ریاست کا زوال تب آیا جب انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ نہیں دی
دوستو، جب یورپ میں پرنٹنگ پریس کے ذریعے سائنس کو عام کیا جا رہا تھا، تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بیزید ثانی نے پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی، جس کی بدولت اس سپر پاور پر زوال کے بادل منڈلانے لگے۔ یورپ عثمانی سے خام مال سستے داموں میں خریدتے اور پھر ان کی پروڈکٹس بنا کر انہیں واپسی مہنگے داموں بیچ دیتے۔ چند سالوں میں یہ عظیم ریاست یورپ کی محتاج ہو گئی۔ اپنے آخری دنوں میں اس ریاست نے ورلڈ وار 1 میں بھی حصہ لیا اور شکست کھائی۔ اس شکست کی بدولت یہ 600 سال تک قائم رہنے والی ریاست دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی۔ نمبر 2 پر ہے برٹش امپائر۔ ناظرین، 1603 میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ نے مل کر برٹش امپائر کی بنیاد رکھی۔ برٹش امپائر کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس سپر پاور کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں پورتگل، فرانس اور اسپین دنیا کے مختلف حصوں پر اپنی کالونیز قائم کر رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے برٹش امپائر نے بھی اپنی ریاست کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے اپنی نیوی کو مضبوط کیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں تجارت کرنے نکل پڑے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ان جگہوں پر حکومت کرنے لگے۔ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہانگ کانگ، چائنا، افغانستان، ملائیشیا، قطر، سنگاپور اور مزید بے شمار علاقوں پر برطانیہ نے اپنا جھنڈا بلند کیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 25% رقبے پر برطانیہ نے حکومت کی۔ دوستو، جن علاقوں پر بھی ان کی حکومت ہوئی، یہ وہاں سے قیمتی اشیاء انگلینڈ لے جاتے۔ اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ انگلینڈ کے کسی میوزیم میں جائیں تو یہ سوال مت کریں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں۔ جنگ عظیم اول اور دوئم لڑنے کے بعد برطانیہ راج کی اکانومی بالکل تباہ ہو گئی اور بہت سے علاقوں میں عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی لیے اتنے بڑے رقبے کو کنٹرول کرنا برطانیہ کے بس سے باہر ہو گیا اور انہوں نے خود ہی اپنے بیشتر علاقوں کو آزادی دے دی۔ اور ورلڈ وار 2 کے تقریباً چند سال بعد برطانیہ کا سپر پاور سٹیٹس بھی بالکل ختم ہو گیا۔ نمبر 1 پر ہے سوویت یونین۔ دوستو، 1922 کو رشین انقلاب کے بعد ولادیمیر لینن نے ایک نئے کمیونسٹ ملک کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم سوویت یونین کے نام سے جانتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جب برطانیہ بہت کمزور ہو گیا تو سوویت یونین نے خود کو سپر پاور کا درجہ دے دیا۔ ناظرین، سوویت یونین کو 20ویں صدی کی سب سے طاقتور ریاست سمجھا جاتا ہے۔ اس اسٹیٹ نے صرف چند سالوں میں ٹیکنالوجی، ملٹری اور اکنامک ترقی میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سوویت یونین دنیا کی وہ پہلی اسٹیٹ تھی جس نے انسان کو اسپیس کا سفر کروایا۔ USSR ایٹمی طاقت بننے والا دنیا کا دوسرا ملک تھا اور اس کے ساتھ اس اسٹیٹ کے پاس یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ بھی تھی، جس کی بدولت کوئی ملک اس کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد سوویت یونین وہ اکیلا کنٹری نہیں تھا جس نے سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ بھی خود کو سپر پاور کا درجہ دیتا تھا، جس کی بدولت پچھلی صدی سوویت اور امریکہ کی کولڈ وار میں گزر گئی۔ 1979 کو سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ 9 سال تک چلنے والی اس جنگ میں مجاہدین کو فتح حاصل ہوئی اور سوویت یونین کی اکانومی مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جس کی بدولت اس سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور 15 نئے ممالک وجود میں آئے۔ اس کے بعد امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا اور آج تک امریکہ اپنا سپر پاور سٹیٹس برقرار کیے ہوئے ہے۔ لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ چند سالوں بعد شاید چائنا امریکہ کی جگہ لے لے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تاریخ کی 5 سپر پاورز کے بارے میں بتایا، لیکن صرف انہی 5 ریاستوں کو سپر پاور کا سٹیٹس حاصل نہیں، بلکہ اس کے علاوہ پرشین امپائر، امید کیلیفیٹ، عباسی کیلیفیٹ، دی اسپینش امپائر، دی مورائن امپائر، دی ٹینگ ڈائنیسٹی اور مزید بہت سی ریاستوں کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی بھی انفارمیٹو لگی تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہم پر تھوڑا سا احسان کر دیں۔ اللہ حافظ۔